سرکار نے فرمایا کہ اگر کامل محبت کا عملی مظاہرہ دیکھنا تو میاں بیوی، تو وہاں جو ہے جو زندگی میں آ گیا اس سے پھر محبت کریں، خوب خدمت کریں، خدمت کروائیں۔ تو جو آ گئی ہے اس کو آپ اپنے لیے پھر اللہ کی نعمت سمجھ کے، جس سے اولاد مل رہی ہے، جس سے زندگی میں بہاریں آ رہی ہیں۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ ایویں لٹور پھرتا رہتا، جو ان میریڈ ہے سارے شک کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں، اور کئی ایشوز بھی اس کے ساتھ بیچارے کے لگے ہوتے ہیں۔ تو شادی سے زندگی میں ایک ریدم آ جاتا ہے، ایک مقصدیت آ جاتی ہے، ایک اعتماد آ جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو اکثر ظالم لوگ ہوتے ہیں وہ غیر شادی شدہ ہوتے ہیں۔ جو شادی شدہ ہیں ان کے اندر بچوں کی محبت اور راتوں کو جاگنا اور عجیب مسائل سے وہ گزرتے رہتے ہیں، وہ نرمی کا عنصر آ جاتا ہے۔ اور وہ افسر جن کی آل اولاد کوئی نہیں ہوتی وہ ٹونگ دیتے ہیں سب کو، کیونکہ وہ ان کی کبھی محبت اور رحم اور ترس کا وہ اس کو ضرورت نہیں پڑی ہوتی، تو وہ ایک ان کا ڈکٹیٹرشپ والا جو سٹائل ہے نا وہ غالب ہوتا ہے۔ ورنہ بال بچوں والے تو سمجھتے یار لوگوں کے بڑے بڑے مسائل ہیں، میں بھی ان سے گزرا ہوا ہوں، گھر کے بڑے مسائل ہیں، تو اس لیے ان کی زندگی میں ایک یعنی ریدم آ جاتا ہے، اس میں ایک مقصدیت آ جاتی ہے، اور ایک توازن کی کیفیت جب وہ پیدا ہو جاتی، تو اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان اس کے لیے بے لوث دعائیں کرتا ہے۔ اے اللہ اس کو زندگی کی ہر خیر دو، ہر نعمت دو، دعا کرتا ہے۔ اور جہاں کہیں زندگی میں کوئی ایسی ضرورت ہو تو کسی ریٹرن کی امید کے بغیر وہ خیر خواہی اور اخلاص کے جذبے بھی پیش کرتے۔ تو مجدد پاک نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ سے کوئی اس طرح کی شناسائی نہیں، لیکن میرے دل میں آپ کے لیے جو ایک محبت کا عنصر پیدا ہوا، تو میں غائبانہ آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں، اور خوب دعائیں کرتا ہوں۔ اور اس کا ایک دوسرا سبب بھی آپ نے بیان کیا، دوسرا سبب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ آل رسول سے بھی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد کے ساتھ جو ایک وابستگی ہے، یہ بذات خود باعث صد افتخار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کلام مقدس میں سرکار کی زبان سے یہ بات کہلوائی کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اجرا، اے محبوب نے کہو میں اپنی اس خدمت اور محنت جو تمہاری بھلائی خیر خواہی کے لیے کیا ہے کر رہا ہوں، تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر میں یہ مطالبہ ضرور کرتا ہوں جو میرے اہل قرابت ہیں ان کے ساتھ پیار کیا کرو، ان کے ساتھ عقیدت رکھو، ان کے بارے میں حسن ظن رکھو، ان کے لیے اپنی محبت کے دروازے کھول کے رکھو۔ تو یہ اللہ کریم نے خود سرکار کے ذریعے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا۔